شرم و حیا اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ ہمارے اوپر کفار نے بڑے مظالم کیے، اپنے مذہب کے بڑے لوگوں کو بھیجا تاکہ معاذ اللہ مسلمانوں کو مرتد بنا دے، دین کے بارے میں شک میں ڈال دیں، یہ سارا کچھ کرا لیا، لیکن مسلمان ڈٹے رہے، دین سے جڑے رہے، مسجدیں آباد رہی، دین پہ عمل ہوتا رہا۔ پھر ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا، یار شرم و حیا ان سے نکال دو، اس کے بعد یہ سارا کچھ کریں گے۔ شرم و حیا نکال دو، پھر یہ سارا کچھ کریں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کہ جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر، پھر اس کے بعد بندہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو اب کیا ہے، اب شرم و حیا کا جو حملہ ہے، یعنی بے حیائی کا جو حملہ شرم و حیا پہ ہے، اب اسے ہر طرف سے کر دیا گیا۔ اب کیا اخبار، کیا میڈیا، کیا سوشل میڈیا، کیا انٹرنیٹ، کیا فلمیں، کیا ڈرامے، کیا گانے، کیا ایڈورٹائزمنٹ، کیا بل بورڈز، کیا جناب کوئی چھوٹی موٹی 2 روپے کی کوئی شے خرید لیں، اس کی پنی کے اوپر بھی تصویر کو بے حیائی کی دیں گے۔ بسکٹ بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے، تیل بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے، بوتل بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے، صابن بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے، شیمپو بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے، چائے کی پتی بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، مردانہ چیزیں بیچیں گے تو بھی عورتوں کو نچوا کے بیچیں گے۔ تو معاشرے سے شرم و حیا ختم ہو جائے، اب اس کے بعد اس معاشرے کا اسلام سے تعلق جو ہے نا وہ مریل سا رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو لذت نفس ہے، یہ جو خواہش نفس ہے، پھر اس کے ذریعے ایمان بآسانی کمزور کیا جا سکتا ہے، اور شاید کسی گناہ کے ذریعے اسلامی معاشرے کو اتنا تباہ نہیں کیا جا سکتا جتنا اس کے ذریعے کیا جاتا۔ اور یہ ہر طرف سے ہر جو ہے وہ میڈیا والا اور ادھر کا ادھر کا، اچھے سے اچھا کوئی دنیا میں کوئی آدمی شاید بچ ہی نہیں سکتا کہ جس کی نظر جو ہے کسی غیر مناسب چیز پہ نہ پڑے۔ آخر گھر سے کہیں تو جانا ہے نا، مسجد تو آئیں گے، مسجد آنے کے اندر دکانوں پہ بورڈ لگے ہوں گے، روڈ پہ بورڈ لگے ہوں گے، آپ کہیں آئے جائیں گے، بڑے بڑے روڈوں کے اوپر بورڈ لگے ہوں گے، آپ کسی دکان پہ جائیں گے، اس کے اوپر جو وہ لگا ہوا ہوگا، کوئی سامان خریدیں گے، اس کی سامان کی جو اشیاء رکھی ہوئی ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہوگی۔ تو یہ سب کیا اسلامی ہے؟ یہ ننگے سر اور جو ہے یہ کھلے بدن، یہ کیا اسلامی ہے چیز ہے؟ یہ اعضائے نسوانی کا اظہار، یہ ساری جتنی چیزیں ہمارے ارد گرد نظر آتی ہیں، جتنی مرضی ہم اپنی حفاظت کرنا چاہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے اوپر امپوز کر دی گئی۔ کیا ہماری گھر کی خواتین یا ہمارے گھر کے مرد یہ چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اوپر دوسروں نے یہ مسلط کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ والی شے بے حیائی پھیلے گی تو باقی سارے کام اس سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور رب فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے قریب نہ جانا، یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اگلی حدیث مبارک کا جو جز ہے اس کے اندر وہ بھی بیان فرما دیا، فرمایا کہ بچنے کا طریقہ یہ ہے غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، کیونکہ پورا معاشرہ تو نہیں بدل سکتے ہم کہ لوگ جو ہے وہ عقل کر لیں اور لوگ اسلام کا حکم مان لیں کہ ہمیں بے حیائی نہیں پھیلانی، بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا آخرت میں عذاب علیم ہے۔ تو سارے تو نہیں بدلیں گے، تو کم از کم ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہ کو نیچا رکھ سکتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جو کسی جگہ پہ بد نگاہی کر سکتا ہو لیکن پھر اپنی نگاہ کو بچا لے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا، ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ خدا دل میں نور پیدا کر دیتا ہے جب بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نگاہ کی حفاظت کرنا یہ اتنا اہم ہے۔